نحمده ونصلي على رسول الكريم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا بہت بڑا احسان ہے کہ اللہ پاک نے ہم سب کو مسلمان پیدا فرمایا اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی امت میں پیدا فرمایا۔ ابھی جیسے ہی میں یہاں آیا تو بھائی ارشد صاحب ماشاءاللہ سے میرا پرانا تعلق بھی رہا ہے، ایک بات کر رہے تھے ناشکری پر، شکر گزاری پر، تو مجھے وہ واقعہ یاد آ گیا کہ سورہ اعراف کے اندر شیطان نے یہ قسم کھائی تھی کہ اللہ میں تیری اس آدم کی اولاد کو آگے سے پیچھے سے دائیں سے بائیں سے گھیر لوں گا، اور جب اللہ نے کہا کہ ہم انہیں ہدایت دیں گے، توفیق دیں گے اگر یہ ہماری طرف آئیں گے، تو شیطان نے ایک لفظ ایک وار کیا تھا جو بڑا تعویلی وار اور دلیل تھا۔ اس نے کہا تو اکثر کو ناشکرا پائے گا، اکثر کو ناشکرا پائے گا، شکر گزار ان کو نہ پائے گا۔ اب شکر گزاری کے بھی دو معاملے ہیں، ایک ناشکری والا، ایک شکر گزاری والا۔ ناشکری والا معاملہ تو یہی ہے کہ ہمیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کوئی نعمت دی ہے، ہمیں اس کی کوئی قدر نہیں۔ جیسے عربی کا ایک محاورہ ہے کہ جو بیمار آدمی بیڈ پر لیٹا ہوتا ہے اسے صحت مند آدمی کے سر پر ایک تاج نظر آتا ہے جو صحت کا تاج ہوتا ہے، تو بیمار کو اس کی قدر پتا ہے کہ یہ آدمی جو چل رہا پھر رہا ہے اس کے سر پر اللہ نے ایک تاج رکھا ہے جو صحت کا تاج ہے۔ اور روایت کے اندر تو آتا ہے جس کا مفہوم ہے کہ اس طرح سے اپنا بخاری کی روایت ہے، اللہ کمی پیشی معاف فرمائے، جس کا مفہوم ہے کہ دو نعمتیں ہیں اکثر لوگ ان کی بے قدری اور ناشکری کے سبب جن کی وجہ سے گائے نقصان میں رہیں گے، صحت اور فارغ وقت۔ یہ دو نعمتیں، صحت اور فارغ جو فراغت والا وقت ہوتا ہے، اس وقت بندہ اپنے وقت کو ضائع کر دے، کسی اور کاموں میں لگا دے، اور وہ سیکھنا چاہتا تھا، سیکھ سکتا تھا، سیکھا ہی نہیں۔ ہمیں کوئی شوق نہیں ہوتا کہ ہم کسی کے عقیدے کو اچھالیں، کسی پر آ کر بات کریں، مگر ہم بھی انسان ہیں، محبت کرتے ہیں صحابہ کرام سے، انبیاء سے، مگر ایک وقت آتا ہے زندگی میں جب ہمارے صبر کا پیمانہ لبریز ہو جاتا ہے۔ کوئی ہمیں گالی دے ہم 10 بار سنیں گے، ہماری ماں کو گالی دے ہم 10 بار سنیں گے، ہمارے گھر والوں کو گالی دے ہم 10 بار سنیں گے، مگر جب کوئی اللہ کے نبی کے یاروں کو گالی دے گا یا اس کے خلاف زبان استعمال کرے گا تو پھر کوئی بھی محاذ ہو، کوئی بھی علاقہ ہو، کوئی بھی سرحد ہو، کوئی بھی ملک ہو، کوئی بھی علاقے کی کوئی محلہ ہو، کوئی بھی مذہب ہو، کوئی بھی فرقہ ہو، پھر ہم اسے اپنے جوتے کی نوک پر رکھتے ہیں کہ ہمارے لیے صحابہ سے بڑھ کر کوئی نہیں ہے۔ اور قرآن نے جو اصول بیان کر دیے کہ صحابہ سے بغض کفار کی نشانی ہے، تو بات ادھر ختم ہو گئی۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت تو بڑی اچھی تھی، مگر لڑے کیوں حضرت علی سے؟ کہتے ہیں کہ چلو ساری باتیں چھوڑ دو، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت علی حیدر کرار کرم اللہ وجہ سے لڑائی کیوں کی انہوں نے؟ کیا لڑائی نہیں ہوئی؟ تو ہم کہتے ہیں ہوئی، لیکن دیکھو آپس میں لڑتے ہیں کہ اچھے کہاں سے ہوئے، اور ایک جھوٹا تھا ایک سچا تھا، یعنی کہ اس لڑائی میں ایک جھوٹا ہے ایک سچا ہے۔ تو دیکھو امیر معاویہ نعوذ باللہ معاذ اللہ نقل کفر نباشت، وہ غلط ہیں، جھوٹے ہیں، حضرت علی مرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سچے ہیں، اور وہ سچے تھے۔ تو میں کہتا ہوں کہ بعض اوقات دو آدمی آپس میں لڑتے ہوں، ان میں جھوٹا کوئی نہیں ہوتا۔ میں کہوں دو آدمی آپس میں لڑتے ہیں، ان میں جھوٹا کوئی نہیں ہوتا، کوئی نہیں ہوتا۔ تو کیا کہے گا سامنے والا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ دو لوگ لڑ رہے ہوں اور دونوں میں کوئی بھی جھوٹا نہ ہو، دونوں ہی صحیح ہو، دونوں ہی حق پر ہوں، دونوں ہی سچ پہ ہوں، دونوں کا ایمان ایک ہو، دونوں کا کلمہ ایک ہو، دونوں کی نماز ایک ہو، دونوں کا نبی ایک ہو، دونوں کا اللہ ایک ہو، دونوں کے مکہ مدینہ ایک ہو، کہ جی یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ دونوں ایک وقت میں سچے ہوں؟ تو پھر میں کہوں گا کہ میں نہیں کہتا بلکہ قرآن کہہ چکا، سورہ طٰہٰ کی آیت 94 میں ذکر کر چکا، سورہ طٰہٰ میں قرآن نے آیت میں ذکر کر دیا۔ دیکھو موسیٰ پہاڑ پر گئے، واپس آئے تو قوم بچڑے کی پوجا کرنے لگ گئی تھی،
گائے کی پوجا میں لگ گئی تھی. انہوں نے حضرت ہارون سے کہا ہے. ہارون کون ہے؟ اللہ کے نبی ہیں، موسیٰ کے بھائی ہیں، پیغمبر نبی ہیں، وہ بھی نبی ہیں، موسیٰ بھی نبی ہیں، دونوں نبی ہیں. ہارون کو موسیٰ نے کہا ہے کہ دیکھو قوم کو حفاظت کرنا تھا، واپس آئے تو دیکھا قوم کس اوقات میں لگ گئی ہے، اپنی اوقات سے نکل گئی ہے، بچڑے کی عبادت میں لگ گئی ہے، بچڑے کی پوجا میں لگی ہے. موسیٰ نے آتے ہی ہارون کی داڑھی پکڑ لی. موسیٰ نے آتے ہی ہارون کی داڑھی پکڑ لی. ہارون علیہ السلام کی داڑھی پکڑا اور گھسیٹنا شروع کیا اور گھسیٹا. حضرت ہارون رو کر کہا اے میری اماں، اے میرے امائے جائے بھائی، میری داڑھی نہ پکڑ، میرے بالوں سے نہ گھسیٹ. قرآن کہتا ہے کہ دو آدمی آپس میں لڑے ہیں. قرآن کہتا ہے سورہ طٰہٰ میں کہ وقت کے نبی ہیں، ایک کلیم اللہ ہیں، ایک کلیم اللہ کے بھائی ہارون ہیں، دونوں لڑے ہیں. ان کی لڑائی کا ذکر قرآن کرتا ہے. ان دونوں میں سے کس کو جھوٹا کہو گے؟ کہہ کے تو دکھاؤ. کہو کہ موسیٰ جھوٹے تھے تو ایمان فارغ، کہو ہارون جھوٹے تھے تو ایمان فارغ. تو دونوں صورتوں میں ایمان تو فارغ ہی ہونا ہے. تو اب کہو گے کہ جی دونوں حق پہ تھے، دونوں حق پہ تھے، دونوں سچے تھے، جھوٹا کوئی نہیں تھا. تو ہم نے بھی تو یہی کہا، ہم نے بھی یہی کہا. ان دونوں میں سے کسی کو جھوٹا کہہ کر کوئی دکھائے حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون میں، تو ایمان چلا جاتا ہے، ایمان ختم ہو جاتا ہے. انہوں نے کہا یہ دونوں تو نبی تھے. پھر لوگ ایک اور کام کرتے کہ یہ تو نبی تھے تو دونوں ہی حق پہ تھے. تو میں کہوں کہ نبی تو تھے، پھر کیا ہوا؟ کہنے لگے، اور کئی لوگ کہتے ہیں کہ دونوں کو غلط فہمی ہو سکتی ہے، دونوں کو غلط فہمی ہو سکتی ہے. تو ہاں جی، نبی کو غلط فہمی لوگوں نے دلوانے کی کوشش کی ہو، غلط فہمی ہو سکتی ہے. تو میں نے کہا غلط فہمی تو بھائی دونوں نبیوں کو ہو سکتی ہے. چلو جیسے کہ لوگ فساد ڈالتے ہیں، ادھر کی بات ادھر، ادھر کی بات ادھر، اللہ وحی کر کے بتا دے کہ یہ چیز ایسے ہونے والا ہے، یہ سازش ہو رہی ہے، اے نبی آپ کے لیے زہر والا کھانا تیار کیا گیا ہے، آپ کے لیے وہ دیوار گرائی جائے گی. اس دیوار کی طرف وہ جو صحابی بیٹھے، وہ دیوار گری اور صحابی شہید ہو گئے، انتقال کر گئے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو زہر بھرا کھانا دیا، اللہ نے اس نوالے نے بتلا دیا اللہ کے حکم سے. اور اسی طرح سے تو سیدنا حضرت امیر معاویہ اور حضرت علی بھی جو ہے وہ سچے ہیں. ان کی عظمت پر کوئی داغ نہیں ہے، اور نہ ان کا کوئی ان کے معاملات میں کوئی داغ ہے کہ یہ نبوت کو نہ مانتے ہوں، یا صحابی کو نہ مانتے ہوں، یا اللہ کو نہ مانتے ہوں. اور انہی کی نیت میں کوئی فطور نہیں تھا. فطور کس میں تھا؟ سبائیوں میں، خوارجوں میں. وہ جو دوغلے لوگ منافقین چھپے ہوئے تھے، عبداللہ ابن سبا کی ناجائز اولادیں تھی، جو خوارج تھے، جو فساد چاہتے تھے. آج تک ہمیں ایک بات سمجھ نہیں آئی کہ ایک طبقہ ایسا اٹھا جس نے ابو بکر کی خلافت کا انکار کیا. بھائی کیا جی، خلافت تو علی کا حق تھا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا. چلو جی ٹھیک ہے، ابو بکر دنیا سے چلے گئے، عمر آئے، جی ہم نہیں مانتے، خلافت تو حضرت علی کا حق تھا. چلو جی ٹھیک ہے، وہ بھی چلے گئے دنیا سے، حضرت عثمان آئے، اور جی خلافت تو علی کا حق تھا، ہم نہیں مانتے. چلو جی عثمان بھی شہید ہو گئے. اب جب حضرت علی گئے تو اب تو مانو. اب جب مانتے نہیں ہو تو پھر عبد الرحمن ابن الملجم تو صف میں سے ہی نکل کے انہیں شہید کرتا ہے. تو اب تم کس کا ڈھول پیٹتے ہو؟ اب ڈھول کس کا پیٹتے ہو؟ 3 خلفاء کے دور میں تم کہتے رہے کہ حق ان کا تھا، جب ان کا دور آیا تو ان کی حکومت کو بھی تو تم نے اسٹیبل ہونے نہیں دیا، اور انہی کے خلاف سازشیں شروع کر دی. اور پھر خوفیوں نے ان کے بیٹوں کو جھوٹے خط لکھ کر بلایا کہ آؤ ادھر. اور اسی طرح سے مجمع میں سے لوگ اٹھے. کیسے اٹھے؟ کیسی سازشیں کی؟ آ کے سرعام دکھایا، کر کے بتلایا. ہم یہی کہتے ہیں کہ حضرت علی بھی اپنی جگہ پر نیک اور نیت کے ساتھ تھے، حضرت امیر معاویہ بھی اپنی جگہ پر نیک اور نیت کے ساتھ تھے. اس سے ایک جھوٹے واقعے سے جو لوگ پیش کرتے ہیں کہ نہیں جی ایک حق پہ تھا ایک ناجائز تھا، تو پھر بتاؤ موسیٰ اور ہارون میں کون حق پہ تھا؟ دونوں ہی جب حق پہ تھے. تو بات تو یہ ہے کہ ایک جو کل بات ہوئی تھی قیاس عثمان پر، وہ واقعہ جو لوگوں نے بڑا چڑھا کر کہا، ہم صحابہ کو تاریخ کی کتابوں میں نہیں تولتے، نہیں تولتے، ہم صحابہ کو اس میں تولتے ہیں جو قرآن نے بیان کر دیا. صحابہ سے بغض کفار کی نشانی ہے، کفار کی نشانی ہے. کئی جگہوں پہ منافقین کے جنازوں کے حوالے سے کیا وحیاں نہیں آئی کہ آپ 70 بار بھی جنازے پڑھوا دو تو ان کی بخشش نہیں ہو سکتی؟ تو اللہ تو اپنے نبی کو پہلے ہی بتلا دیتے کہ فلاں 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 بعد میں مکر جائے گا، فلاں 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 بعد میں مکر جائے گا. تیری عقل پہ پھٹی تو اتنی ہے کہ جو غار سور کی آیتیں آئی ہیں کہ تمہارے ساتھ جو غار والا ابو بکر کی طرف اشارہ ہے، تو اس آیت کو ابو بکر کے لیے نہیں مانتا. یہ تیرا قصور نہیں ہے. جب عقل پہ تالے لگتے ہیں تو نظر نہیں آتے.
فرعون جان چکا تھا کہ موسیٰ نہیں، موسیٰ کے پیچھے کی طاقت بولتی ہے، مگر مارا گیا اپنے تکبر کے اندر، مارا گیا اپنے نشے کے اندر، مارا گیا پاور کا نشہ تھا، طاقت کا نشہ تھا، اس نے اسے غرق کروا دیا، اس نے اسے غرق کروا دیا۔ حضرت امیر معاویہ 60 سالہ حیرت انگیز حقیقت کو بلا دینا، آج جو انہوں نے جو اتنی لاکھ مربع میل پر حکومت چلائی اور کفار کو بتلا دیا کہ تم بر صغیر تو دور اور عرب سے دور، عربستان سے دور، بلکہ تمہیں تو بر اعظموں سے بھی نکال دیا جائے گا، تو آج اسی کا وہ بدلہ لیتے ہوئے کیا کرتے ہیں کہ کیچڑ اچھالتے ہیں۔ کن پر کیچڑ اچھالتے ہیں؟ وہ کیچڑ اچھالتے ہیں ان پر کہ جن کو جو نبی کے صحابہ تھے، نبی کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے والے، کھانے والے، پینے والے، چلنے والے، گھومنے والے، نبی کے ساتھ زندگی گزارنے والے، نبی کے 1 سے 65 خطوط کے اندر 133 خطوط 6 نمبر پر کاتب وحی حضرت امیر معاویہ نے جو لکھے نبی کے کہنے پر، ان کے خلاف کیچڑ اچھالتے ہیں۔ اشفاق احمد مرحوم کہا کرتے تھے کہ کچھ لوگ اسلام کو برا بھلا بولنا چاہتے ہیں مگر انہیں یہ ڈر ہے کہ لوگ ہمیں قتل کر دیں گے، تو وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ پھر مولویوں کو برا بھلا کہتے ہیں کہ مولویوں کو ہی غلط ثابت کر دو، اگر تم گاڑی کے ڈرائیور کو غلط ثابت کر دو تو سارے پیسنجر غلط ہو جائیں گے، یہ ڈرائیور ہی نشے میں ہے تو پیسنجروں کو تو کہیں اور لے جا کے پھینک دے گا، گاڑی تو چلانا اسے آتی نہیں، وہ نشے کی حالت میں، وہ پاگل ہے، وہ مستانہ ہے۔ تم نے بھی اسی ہتھ کنڈے کو استعمال کیا، اسی ہتھ کنڈے کو کہ ہم ڈائریکٹ تو نبی پر اٹیک کر نہیں سکتے، ڈائریکٹ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر اٹیک کر نہیں سکتے، تو ہم اٹیک کریں کس پر؟ صحابہ پر۔ صحابہ جو نبی کے آگے کھڑے ہیں اپنے سینے حاضر کر کے، اپنی جانوں کے نذرانے لے کر، اپنے مال دولت گھر بار آل عیال سب کو لے کر ان صحابہ کو راستے سے ہٹا دو، تو پھر جب ہم ڈائریکٹ اسلام پر اٹیک کریں گے تو پھر ہمارے کو روکنے والا کوئی نہیں ہوگا، ہمیں روکنے والا کوئی نہیں ہوگا، پھر ہم ڈائریکٹ ان پر اٹیک کریں گے، تو ہمارے پاس تو راستہ کوئی نہیں۔ امیر شریعت ملتان کی سرزمین سے نکلنے والا ایک شخص حضرت عطاءاللہ شاہ بخاری امیر شریعت رحمت اللہ علیہ کا وہ واقعہ یاد آ جاتا ہے۔ آج بھی عاشق رسول ایسے موجود تھے کہ جب تک یہ دنیا باقی رہے گی انشاءاللہ علماء حق اور اسی طرح کے حق بیان کرنے والے رہیں گے، ہم رہیں نہ رہیں، ہمارے بعد لوگ ہم کو پہچان پائیں گے، ہمارے بعد کام کو کام کہا جائے گا، کوئی فرق نہیں پڑتا۔ کسی نے کہا کہ حضرت مولانا سے، مولانا شمس صاحب سے، حضرت مولانا سے، حضرت انور شاہ کشمیری سے، کئی علماء سے کہ یہ جو نبوت کا منصب ہے یہ اچھا ہے یا برا ہے، تو کہا کہ یہ تو بہت اچھا منصب ہے، تو کہا تو پھر یہ منصب اتنا ہی اچھا ہے تو اسے عام کرنا چاہیے، ہر کسی کو نبوت کا منصب دینا چاہیے، نعوذ باللہ معاذ اللہ۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے، انہوں نے اپنی جیب سے نوٹ نکالا 100 روپے کا، کہا یہ نوٹ اچھا ہے یا برا ہے؟ کہا جی بہت اچھا ہے۔ کہا بہت اچھا ہے تو پھر اس کو چھاپنے کی اجازت ہر ایک بندے کو دے دی جائے، ہر ایک بندے کو چھاپنے کی اجازت دے دی جائے۔ تو اس کے وقت جج نے کہا نہیں جی یہ اجازت نہیں دی جا سکتی۔ کہا کیوں؟ یہ نوٹ اچھا نہیں ہے؟ کہا نوٹ تو اچھا ہے، اس کو چھاپنے کا اختیار حکومت پاکستان کے پاس ہے۔ تو کہا جب تم کہتے ہو کہ اس منصب کے نوٹ کو چھاپنے کا اختیار حکومت پاکستان کا ہے تو حکومت پاکستان کے منصب کو تو تم سمجھتے ہو، مگر یہ نہیں سمجھتے نبوت کا منصب دینے کا اختیار صرف اللہ کے پاس ہے، کسی خبیث قادیانی کے پاس نہیں ہے کہ اسے قادیانی کو نبی تسلیم کر لیا جائے، کسی خبیث کے پاس نہیں ہے کہ اسے نبی مان لیا جائے۔ ہم نہیں مانتے ایسے بدبخت کو، ہم نہیں مانتے ایسے خبیث کو۔ کچھ لوگ اور دجل سے کام لیتے ہیں کہ اس کا انتقال تو باتھ روم میں غلاظیت میں ہوا، تو وہ کہتے ہیں کہ جی فلاں دیوبند کا بزرگ، فلاں بریلوی کا بزرگ بھی تو باتھ روم میں اٹیک ہو کے مرے تھے۔ تو پھر ساتھی ہمارے پریشان ہو جاتے ہیں کہ بھائی جان یہ بات واقع میں ایسے ہے کہ ہمارا فلاں بزرگ کو بھی باتھ روم میں اٹیک آیا تھا۔ ہم نے کہا جی آیا تھا، اٹیک کسی وقت بھی آ سکتا ہے۔ جی فلاں بریلوی کے بزرگ کو بھی آیا تھا، ہاں جی بالکل آ سکتا ہے، موت برہ کے کہیں بھی آ سکتی ہے۔ تو بولا پھر کیا فرق رہ گیا غلام احمد قادیانی میں اور ہمارے بزرگوں میں؟ ہم نے کہا فرق بہت بڑا ہے، تیری عقل میں آیا نہیں، اسی لیے کہ ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ نبیوں کو موت ایسی جگہ نہیں آتی، آدمیوں کو تو آ سکتی ہے، عام عوام الناس کو تو آ سکتی ہے، مگر نبی کا دعویٰ کرنے والے، نبوت والے انسان کو ایسی جگہ پر موت نہیں آتی جیسی اس بدبخت کو آئی تھی۔ عام انسان کو تو موت آ سکتی ہے، کہیں بھی آ سکتی ہے، مگر نبی علیہ الصلوۃ والسلام جس جگہ انتقال فرما جاتے ہیں، وصال فرما جاتے ہیں، پردہ فرما جاتے ہیں، اسی جگہ پر انہیں دفن کیا جاتا ہے۔ تو نبی اگر غلام احمد قادیانی کے بقول اس کا وہ دعویٰ جو ہے کہ وہ نبوت والا، تو پھر دفناؤ اسے اسی باتھ روم میں بیت الخلاء کے اندر، اسی کو دفناؤ۔
تو امیر شریعت عطا اللہ شاہ بخاری کا وہ بات یاد آ گئی کہ ایک بات چل رہی تھی، راجپال یادو نے ایک کتاب لکھی، کتاب کا نام تھا رنگیلا رسول، نعوذ باللہ معاذ اللہ، اور اس کے نام سے فیس بک پہ بڑے گروپوں نے کام کیا، اس کے خلاف کیمپین چلی، کئی لڑکوں لڑکیوں نے ان کے خلاف رپورٹنگ کی، اور کئی جگہوں پر اس کو ہیریسمنٹ کا نام دیا گیا کہ ہیریسمنٹ اپنے رپورٹس کی گئی، کئی جگہوں پر اس کو ریلیجنس رپورٹس کی گئی، آخرکار الحمدللہ وہ پیج بند ہوا، اس کے بعد دوسرا پیج بنایا گیا، بہت سارے اس طرح سے پیج آتے رہے۔ تو اس خلافت عدالت میں مسلمانوں نے کیس کیا، اس کے خلاف عدالت میں کیس کر دیا، اس کتاب کے اوپر، راجپال یادو کے اوپر، اس کتاب کے اوپر۔ امیر شریعت سید عطا اللہ شاہ بخاری نے تو کیا فرمایا کہ لاہور پہنچ گئے اور بتایا کہ کل رات عدالت نے مجھ فیصلے راجپال یادو کے حق میں دے دیا کہ اس کتاب میں نبی کی گستاخی نہیں ہے۔ عدالت نے فیصلہ راجپال کے حق میں دے دیا کہ اس کتاب میں گستاخی نہیں ہے۔ عطا اللہ شاہ بخاری نے یہ بات سنی ہے، شاہ جی کی آنکھوں سے آنسو نکل آیا ہے۔ وہ عطا اللہ شاہ بخاری جس کے بارے میں ظفر اللہ خان نے بڑی عجیب بات کہی ہے، وہ کہتا ہے خطیب اعظم عرب کا نغمہ عجم کی لے میں سنا رہا ہے، سرائے چمن میں چہچہاتا رہا ہے، سوائے راہ مسکرا رہا ہے، میں اس کے ہونٹوں کی مسکراہٹ سے ایسا محسوس کرتا ہوں کہ جیسے تاریخ کی جبی پر ایک دیا جھلملا رہا ہے۔ اور وہ عطا اللہ شاہ بخاری راول پنڈی کی جیل میں تھے، تو شاہ جی کہتے ہیں کہ کئی سال ہو گئے، کوئی ملاقاتی نہیں آیا، کوئی رشتہ دار نہیں ملنے آیا، تہجد کا وقت تھا، عطا اللہ شاہ بخاری نے نماز پڑھی ہے اور بے ساختہ دو اشعار پڑھے ہیں، ساری جیل میں آگ لگ گئی ہے۔ شعر کیا تھے؟ وہ قیامت تھی، وہ شعر نہیں، ان میں قیامت برپا ہوئی۔ عطا اللہ شاہ بخاری نے کہا زندگی کی اداس راتوں میں ایک دیا سا نمٹاتا ہے، ایک ہوا سے ایک گل کر دے، ڈھل چکی ہے رات اب کون آتا ہے، اب ذکر نہ چھیڑ مستی کا، اب نام لو پیمانے کا، نہ ساکی رہا نہ تو، بعد از کشف لطف ہو گیا میں خانے کا۔ امیر شریعت عطا اللہ شاہ بخاری نے بڑے لوگ تھے، وہ عطا اللہ شاہ بخاری ان کی آنکھوں سے خون کے آنسو جاری ہوئے۔ مولانا محمد علی نے جہاں باز ہیں، یعنی کہ محترم فاروقی نے کہا ہے کہ شاہ جی آپ کے ساتھ میں نے زندگی تو نہیں گزاری، مگر دیکھا ہے وہ عدالت کے کمرے میں جس طرح سے للکارتے تھے، کئی کالے پٹوؤں کے پیٹوں پر، دلوں پر، زبانوں پر، دماغوں پر ضرب لگ جایا کرتی تھی جب وہ للکارتے تھے۔ کیسے للکارتے تھے؟ عدالت میں شاہ جی کو دیکھا، حضرت عطا اللہ شاہ بخاری نے سنا کہ عدالت نے فیصلہ دیا ہے۔ فیصلہ کیا دیا ہے؟ کہ اس کتاب میں، اس راجپال کی جو کتاب رنگیلا رسول ہے، اس میں نبی کی گستاخی نہیں ہے۔ تو شاہ جی تڑپ اٹھے، حتیٰ کہ ساری رات تڑپ رہے تھے۔ ان کی تنظیم احرار نے کہا کہ ان کو کہا کہ مر جاؤ، ڈوب مرو چلو بھر پانی میں۔ یہ 1924 کی بات تھی کہ سید عطا اللہ شاہ بخاری پریشان تھے۔ صبح کو اعلان ہوا ہے کہ اعلان کرو کہ لاہور کی گلیوں میں، چوکوں میں، موچی دروازے پر عطا اللہ شاہ بخاری خطاب کرے گا۔ صبح اعلان ہوا ہے، رات کو 1 لاکھ کا مجمع جمع ہو گیا ہے، اور اسی سٹیج پر دیکھو امام المحدثین انور شاہ کشمیری رحمت اللہ علیہ بیٹھے ہیں، اسی سٹیج کے اوپر احمد سعید سبحان الہند بیٹھے ہیں، اسی سٹیج کے اوپر مولانا ظفر علی خان بیٹھے ہیں، مولانا حبیب الرحمان لدھانوی، یہ لوگ بیٹھے ہیں۔ وہ غازی کیا غازی تھا، غازی علم الدین کیا غازی تھا۔ مولانا حبیب الرحمان کھڑے ہوئے ہیں، قرارداد پیش کرنے لگے ہیں کہ راجپال کی کتاب پر پابندی لگاؤ، راجپال کی کتاب پر پابندی لگاؤ، بند کرو اس کتاب کو، اس پر پابندی لگائی جائے، یہ کرو وہ کرو۔ عطا اللہ شاہ بخاری کھڑے ہوئے ہیں، حبیب الرحمان کے ہاتھ سے، لدھانوی کے ہاتھ سے وہ دستاویز چھینے ہیں، پھاڑ کر پھینک دیے ہیں، کہا چھوڑ دو۔ امیر شریعت نے کیا فرمایا ہے کہ وہ ہاتھ نہ رہے جس نے کتاب لکھی، وہ آنکھ نہ رہی جس نے وہ کتاب نہ دیکھی، وہ کان نہ رہے جس نے وہ کتاب نہ سنی۔ شاہ جی نے کہا لاہور میں اتنے لاوارث ہو گئے ہو لاہوریوں کہ تیرے پیغمبر کی عزت بازار میں اچھالی گئی اور تو خاموش رہا۔ اور یہی سوال ہم اپنے آپ سے کریں۔ سوشل میڈیا، جریدے، انٹرنیٹ، پرنٹ میڈیا، الیکٹرونک میڈیا، قلمی میڈیا، اخباری میڈیا، رسالے، رسائل، کتابیں، آج ان میں صحابہ کا نام اچھالا جا رہا ہے اور ہم بے غیرت ہو کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ حق نواز جنگوی نے کہا تھا کہ آج کے سنی کا ایمان مر چکا ہے، اس سنی کا ایمان اس میں باقی نہیں رہا۔ تو ابو رافع کا وارث کون ہے؟
طارق بن زیاد کا وارث کون ہے، اور اسی طرح خالد بن ولید کا وارث کون ہے، شہاب الدین غوری کا وارث کون ہے۔ آج دیکھیں عطا اللہ شاہ بخاری نے کھڑے ہو کر کہا ہے او دیکھو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ سروں سے دوپٹے اتارے ہوئے اور دوپٹوں کو ہاتھوں میں لیے ہوئے نبی کی بیویاں تم سے یہ سوال کر لے، تمہارے سامنے دیکھو لاہوریوں اور مسلمانوں اور ہندوستان والوں اور پاکستان والوں اور ہند والوں اور بر صغیر والوں اور ساتوں بر اعظموں والوں، تم سے سوال کر دیا جائے تمہارے دروازے پر ہم چل کے آئے ہیں، تم نے کیا وہ کتاب نہ دیکھی جو نبی کے خلاف لکھی گئی؟ تم نے وہ کتاب نہ دیکھی جو صحابہ کے خلاف لکھی گئی؟ تم نے وہ کتاب نہ دیکھی جس نے نبی کے یاروں کو کافر لکھا؟ تم نے وہ کتاب نہ دیکھی جس نے نبی کی بیوی کو ایک بد کردار لکھا؟ تم نے وہ کتاب نہ دیکھی جس میں صحابہ پر کیچڑ اچھالے گئے؟ ہائے عطا اللہ شاہ بخاری نے اس انداز سے بات کہی کہ سارے مجمع میں آگ لگ گئی، لوگ اونچی اونچی آوازوں سے چیخنے لگے، پچھلی طرف عورتیں بیٹھی تھی، انہوں نے بچے اٹھا کر پھینک دیے اور عطا اللہ کو کہا ہم حاضر ہیں مرنے کے لیے، ہم حاضر ہیں لڑنے کے لیے۔ عطا اللہ شاہ بخاری کی یہ بات تھی کہ ابھی رات نہیں گزری تھی، ایک ٹانگے والا آیا ہے جو جلسہ سننے آیا تھا، وہ ٹانگا چلاتا تھا، اس کا بھائی لوہار تھا، وہ اپنے بھائی کے کھوکے میں سے گیا ہے، وہاں سے ایک چھرا نکال کر لایا ہے اور فجر کا سورج طلوع ہونے سے پہلے راجپال یادو کو جہنم رسید کر دیا، اتار دیا ہے اس کے سینے میں وہ خنجر، بتلا دیا ہے ہم اسی نبی کے چاہنے والے ہیں۔ تم تو نبی کی بات کرتے ہو، صحابہ کی بات کرتے ہو، ہم نبی کی بکری کی شان میں بھی گستاخی برداشت نہیں کر سکتے، ہم کسی کی شان میں گستاخی برداشت نہیں کر سکتے۔ تم تو بات اس کی کرتے ہو کہ صحابہ بہت دور کی بات ہے، ہم سے کوئی اس موضوع پر ہی بات کر لے۔ اور میرا یہ دعویٰ سماعت فرمائے، میرا یہ دعویٰ ہے کہ رافضیت شیعت حضرت علی کے ساتھ ان کا کوئی تعلق نہیں، علی کا تعلق ہم سنیوں کے ساتھ ہے، مسلمانوں کے ساتھ ہے۔ ایک بندہ غیر مذہب کا اٹھ کر کہے علی سے میرا تعلق ہے، علی سے تیرا تعلق ہے تو محبت میں علی کی مسلمان ہو جا، تو کوئی تعلق شیعت اور رافضیت سے حضرت علی کا نہیں ہے، سنیوں سے تعلق ہے۔ اسی طرح علی کا تعلق معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، بلکہ علی اور معاویہ آپس میں گہرا تعلق رکھے ہوئے ہیں۔ میرا دعویٰ ہے کہ علی کا کلمہ بھی وہی تھا جو معاویہ کا کلمہ تھا، میرا دعویٰ ہے کہ علی کا پیغمبر بھی وہی تھا جو معاویہ کا پیغمبر تھا، میرا دعویٰ ہے کہ علی کا پہلا خلیفہ بھی وہی تھا جو معاویہ کا پہلا خلیفہ تھا، میرا دعویٰ ہے کہ علی کا دوسرا خلیفہ بھی وہی تھا جو معاویہ کا دوسرا خلیفہ تھا، میرا دعویٰ ہے کہ علی کا تیسرا خلیفہ بھی وہی تھا جو معاویہ کا خلیفہ تھا، میرا دعویٰ ہے کہ علی کا جو عقیدہ تھا وہی معاویہ کا عقیدہ تھا، میرا دعویٰ ہے کہ علی کی جو نمازیں تھی وہ معاویہ کی نمازیں تھی، حتیٰ کہ علی اور معاویہ کا دین ایک تھا، حتیٰ کہ علی اور معاویہ ایک امام کے ماننے والے تھے، علی اور معاویہ کا قرآن ایک تھا، علی اور معاویہ کا دستور ایک تھا، علی اور معاویہ کا منشور ایک تھا، علی اور معاویہ کا مذہب ایک تھا، علی اور معاویہ کا شعار ایک تھا، علی اور معاویہ کا روزہ ایک تھا، علی اور معاویہ کا کلمہ ایک تھا، علی اور معاویہ کا حج ایک تھا، علی اور معاویہ کی نماز ایک تھی، علی اور معاویہ کی زکوٰۃ ایک تھی، علی اور معاویہ کی عبادت ایک تھی، علی اور معاویہ کی ریاضیت ایک تھی، علی اور معاویہ کا دین ایک تھا، علی اور معاویہ کا تمام ارکان دین کے ایک تھے۔ اور کائنات کے رافضیوں، تمہارا کلمہ علی والا نہیں، تمہارا حج علی والا نہیں، تمہارا روزہ علی والا نہیں، تمہارا شعار علی والا نہیں، تمہارا قرآن علی والا نہیں، تمہارا ایمان علی والا نہیں، تمہارا مذہب علی والا نہیں، تمہاری نماز علی والا نہیں، تمہاری زکوٰۃ علی والی نہیں، تمہاری عبادت علی والی نہیں۔ علی میرا پیر ہے، تو اپنا پیر ثابت کر کے بتا، تو پہلے اپنا کلمہ علی والا بتا کہ کہاں لکھا ہے۔ اور میں خود اس دعوے کو چھوڑ جاؤں کہ میرا دعویٰ یہ ہے کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کرم اللہ وجہ حیدر کرار کا کلمہ ہے، اس کا رافضیت کا جو کلمہ ہے اس سے تعلق نہیں۔ شیعت کا کلمہ اور ہے، حضرت امیر معاویہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کلمہ مختلف الگ ہے۔ کون سا کلمہ ہے؟ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور علی اور معاویہ کیا بھائی بھائی نہیں ہے؟ اگر کلمہ ایک ہے تو پھر بھائی بھائی ہوئے نا، مسلمان کا بھائی ہے، اور اگر کلمہ چینج ہو جائے تو پھر بھائی تو نہیں ہوئے نا۔
کوئی کہے جی عیسائیوں کا کلمہ بھی تو وہی عیسیٰ علیہ السلام والا ہے جی، وہ بھی ہمارے بھائی ہو جی، کیسے بھائی؟ وہ تو عیسائی. اور جی یہودیوں کا کلمہ بھی تو ہمارے والا ہے، موسیٰ علیہ السلام والا، وہ بھی بھائی جی، کیسے بھائی؟ مسلمانوں جو کلمہ ہم تم پڑھتے ہیں وہ کلمہ 2 جز والا ہے، 2 جز والا، یعنی وہ کلمے کے 2 حصے ہیں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. لیکن جو کلمہ رافضیت پڑھتی ہے وہ کلمہ 5 جز والا ہے، 5 جز والا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی الولی اللہ وسیع رسول اللہ اور خلیفۃ بلا فصل. مسلمانوں کے کلمے کے تو 2 جز ہیں، رافضیوں کے کلمے کے 5 جز ہیں. آپ کوئی کہیں گے جی ولی اللہ علی کو نہیں مانتے، جی مانتے، علی کے بنا تو ولایت ملتی ہی نہیں. تو جی اس کلمے میں کیا اعتراض ہے؟ کلمے میں یہ اعتراض ہے کہ مصطفیٰ نے یہ کلمہ نہیں پڑھا. کلمے میں یہ اعتراض ہے کہ مصطفیٰ کی بیویوں نے یہ کلمہ نہیں پڑھا. کلمے میں یہ اعتراض ہے کہ حضرت فاطمہ نے یہ کلمہ نہیں پڑھا. کلمے پر یہ اعتراض ہے کہ حسن حسین نے یہ کلمہ نہیں پڑھا. تو جب حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیغمبر کے گھر تشریف لائے ہیں تو حضرت علی کی عمر صرف 2 سال تھی، اور جب حضرت علی نے کلمہ نبی کا پڑھا ہے تو اس وقت عمر صرف 6 سال کے لگ بھگ تھی. 6 سال کی عمر میں حضرت علی نے کلمہ پڑھا ہے. وہ کلمہ اگر 5 جز والا ہے تو رافضی عقیدہ سچا، اگر وہ کلمہ 2 جز والا ہے تو رافضی عقیدہ جھوٹا. تو رافضی عقیدہ جھوٹا. اور مسلمانوں کا کلمہ 2 جز پر مشتمل ہے. صرف مسلمانوں کا ہی نہیں، یہودیوں کا کلمہ 2 جز پر مشتمل. صحابیوں کا کلمہ، یعنی صحابی نہیں، ایک اور مذہبی صحابیوں کا کلمہ 2 جز پر مشتمل. عیسائیوں کا کلمہ 2 جز پر مشتمل. حتیٰ کہ 1,24,000 انبیاء کرام دنیا میں آئے، کم و بیش تمام انبیاء کا کلمہ 2 جز پر مشتمل. تمام انبیاء کے کلمے اسی 2 جز کے مطابق چلے ہیں. لا الہ الا اللہ آدم صفی اللہ، لا الہ الا اللہ نوح نجی اللہ، لا الہ الا اللہ ابراہیم خلیل اللہ، لا الہ الا اللہ اسماعیل ذبیح اللہ، لا الہ الا اللہ موسیٰ کلیم اللہ، لا الہ الا اللہ داؤد خلیفۃ اللہ، لا الہ الا اللہ داؤد خلیفۃ اللہ، لا الہ الا اللہ عیسیٰ روح اللہ، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. 2 جز پہ چلے ہیں. اگر سیدنا آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت محمد مصطفیٰ سرور کونین وما ارسلناک الا رحمت للعالمین تک جتنے نبی آئے، ہر نبی کا کلمہ 2 جز پر مشتمل تھا. 2 جز کے اوپر 3 جز نہیں ملیں گے. تمام انبیاء کے کلموں کے 2 ہی جز ہیں. سبیوں کے کلمہ لا الہ الا اللہ داؤد خلیفۃ اللہ، یہودیوں کا کلمہ لا الہ الا اللہ موسیٰ کلیم اللہ، عیسائیوں کا کلمہ لا الہ الا اللہ عیسیٰ روح اللہ. اور ان نبیوں کے کلمے کے 2 جز. لیکن یہودی پھر بھی کافر، سبائی پھر بھی کافر، عیسائی پھر بھی کافر، اور جس کے کلمے کے 5 جز اور وہ اپنے آپ کو مسلمان کا. اتنا بھولا تو نہیں ہے، اور نہ ہم تجھے اتنا بھولا چھوڑیں گے. کلمہ تو سچا پیغمبر کا پڑھا ہے، یقینی، یعنی یہودیوں نے کلمہ پڑھا تھا، مگر آج کے دور میں وہ کلمہ پڑھ کر اس کی بخشش نہیں ہو سکتی، تو ہم کہتے ہیں وہ کافر ہے، اسی لیے کہ اس نے محمد رسول اللہ کے کلمے کو نہیں اپنایا. تو پھر ہم تیرے 5 جز کے کلمے کو کیسے اپنا لیں؟ آخر وہ کیوں کافر ہو گئے؟ حالانکہ ان کے کلمے کے جز میں سچے پیغمبر کا نام ہی تو ہے. کسی کے کلمے میں آدم کا نام، کسی کے کلمے میں نوح کا نام، کسی کے کلمے میں ابراہیم کا نام، کسی کے کلمے میں اسماعیل کا نام، کسی کے کلمے میں موسیٰ کا نام، کسی کے کلمے میں داؤد کا نام، کسی کے کلمے میں عیسیٰ کا نام، کسی کے کلمے میں محمد رسول اللہ کا نام. مگر محمد رسول اللہ سے پہلے جتنے انبیاء گزرے ان کا کلمہ بھی اگر آج کے دور میں کوئی پڑھ رہا ہے تو پھر وہ کافر ہی کیوں ہے؟ وہ کہے کہ جی اگر لا الہ الا اللہ موسیٰ کلیم اللہ پڑھنا یہودی ہونا ہے تو میں یہودی ہوں، تو ہم بولیں گے جنت میں نہیں جا سکتا. کیوں؟ کیونکہ صاحب شریعت موسیٰ کے بارے میں بھی پیغمبر ہے، رسول نے یہی کہا تھا کہ یہ موسیٰ بھی آ جائے جس کا مفہوم ہے تو میرے پیچھے چلے بنا کامیاب نہیں ہو سکتا. تو پھر کیا مسئلہ پیش آیا؟ لیکن جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا اعلان ہو گیا تو پھر اس کے بعد سارے نبیوں کے کلمے ختم ہو گئے، منسوخ ہو گئے، شریعتیں ختم ہو گئی. ایک ہی شریعت آئی، محمد رسول اللہ کی شریعت، اور اسی کے ساتھ چلنے والا کامیاب ہے. وہ لڑکا ہو، وہ لڑکی ہو، وہ جوان ہو، وہ بوڑھا ہو، وہ گورا ہو، وہ کالا ہو، وہ ہندی ہو، وہ سندھی ہو، وہ پشتون ہو، وہ سرائکی ہو، وہ بلوچ ہو، وہ انگریز ہو، وہ کسی بھی زبان، کسی بھی قبائل سے تعلق رکھتا ہو، وہ کامیاب ہے. پیغمبر پہلے گزرے ہیں 1,24,000 کم و پیش، 2 جز کے کلمے مشتمل تھے. عیسائی کافر ہو گئے،
ایک جز نہیں مانا، یہودی کافر ہو گئے، ایک جز نہیں مانا. کیا پہلا جز تو وہی تھا لا الہ الا اللہ، صرف دوسرا ہی جز بدلنا تھا. اور دوسرا جز کیا بدلنا تھا؟ دوسرا جز یہی تھا کہ محمد رسول اللہ بدلنا ہے. یعنی کہ عیسیٰ روح اللہ ہے تو اس کو ختم کر دو، محمد رسول اللہ کو مانو. پہلا جز تو وہی رہے گا، مگر نہ مانا کافر ہو گئے. صابی نہ مانے کافر ہو گئے. کوئی مجھے بتائے اگر یہودی ایک جز کی وجہ سے کافر ہو سکتا ہے، عیسائی کافر ہو سکتا ہے، تو ہائے میں ان سے کیوں نہ پوچھوں یہ 5 جز کے بعد بھی مسلمان کیسے ہے؟ صحابہ پہ قلم پھیرنے کے بعد مسلمان کیسے ہے؟ یہ قرآن کو نعوذ باللہ معاذ اللہ نقل کفر نباشت نشائیوں کی کتاب کہہ کر یہ مسلمان کیسے ہے؟ یہ ام المومنین حضرت عائشہ کو ایک با کردار نہیں بے پردہ عورت بد کردار کہہ کر مسلمان کیسے ہے؟ یہ ابو بکر پر قلم پھیر کر مسلمان کیسے ہے؟ یہ نبی کے سسر کے خلاف قلم پھیر کر مسلمان کیسے ہے؟ یہ نبی کی نبوت کا انکار کر کر مسلمان کیسے ہے؟ یہ کہتا ہے کہ حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تمام انبیاء کے برابر نہیں، ان سے بھی افضل ہے. یہ مسلمان کیسے ہے؟ یہ اللہ کو نہ مان کر مسلمان کیسے ہے؟ یہ کہتا ہے کہ اللہ کے وجود پر بھی علی ہی موجود ہے. تو پھر میرا پوچھنا تو بنتا ہے، مجھے خبر آئے کہ اللہ نہ کرے کہ ہندوستان کے فلاں شہر میں کوئی انسان قتل ہو گیا، تو میں ٹھک کر کے اپنے ہندوستان کے دوستوں سے احباب سے پوچھوں گا بھائی یہ بات حقیقت ہے یا جھوٹ ہے؟ تو وہ میری اصلاح فرمائیں گے بھائی یہ بات حقیقت ہے یا یہ جھوٹ ہے، یہ بات حقیقت ہے یا جھوٹ ہے. اور ایک بندہ دعوے پہ دعوے کرتا چلا جائے اور پھر وہ اپنے آپ کو مسلمان ثابت کرے کہ میں مسلمان ہوں. آج کسی نے مجھ سے سوال کیا کہ یہ جو کنڈے آتے ہیں کنڈے یہ کھانا کیسا ہے؟ میں نے کہا کھاتے کیوں ہو؟ کھاتے کیوں ہو؟ جواب سوال کا جواب نہیں ہوتا، سوال پر سوال کا جواب بھی ہوتا ہے. مجھے پہلے یہ بتا تو کھاتے کیوں ہو؟ کہا کہ حضرت امام جعفر رحمت اللہ علیہ کی پیدائش ہوئی. میں نے کہا چلو جی مان لی، تیرے بقول میرے بقول کوئی روایت موجود نہیں، میرے بقول کوئی کتاب موجود نہیں کہ ان کی پیدائش کا دن 12 رجب و معجب ہے، کوئی دن نہیں. میرے نزدیک تو یہ موجود ہے، سنیت کی کتاب میں یہ موجود ہے، امیر معاویہ کے وصال کا دن 22 رجب و معجب ہے. تو مجھے تو بتا اگر تو نے مان لیا ہے کہ امام جعفر صادق رحمت اللہ علیہ 22 کو پیدا ہوئے ہیں، تو مجھے یہ بتا امام جعفر بیٹے کس کے ہیں؟ تو تو یقیناً کہے گا بیٹے ہیں وہ امام باقر کے. امام باقر کی بیوی کون ہے؟ امام باقر کی بیوی کا نام ہے ام فروا. ام فروا کی ماں کون ہے؟ ماں کا نام ہے اسما. اسما کون ہے؟ ابو بکر کی پوتی ہے. اور اسے ام فروا کا باپ کون ہے؟ ام فروا کے باپ کا نام قاسم ہے. قاسم ابو بکر کا پوتا ہے. تو یعنی کہ ابو بکر کے 2 بیٹوں میں سے ایک لڑکی پیدا ہوئی، نام اسما رکھا. ایک لڑکے میں سے ایک لڑکا پیدا ہوا، نام قاسم رکھا. دونوں بڑے ہوئے، شادی ہو گئی اسما اور قاسم کی. لڑکی پیدا ہوئی ام فروا. ام فروا بڑی ہوئی، ابو بکر کی پڑپوتی ہے. ادھر حضرت علی کے لڑکے حسین کی شادی ہوئی ہے. ایک لڑکا پیدا ہوا ہے زین العابدین. زین العابدین کی کہیں شادی ہوئی ہے. لڑکا پیدا ہوا ہے حضرت امام باقر. امام باقر علی کا پڑپوتا ہے. ادھر ام فروا ابو بکر کی پڑپوتی ہے. دونوں کی شادی ہوئی ہے، پیدا ہوئے امام جعفر. جب تو امام جعفر کی پیدائش کے دن کو مناتا ہے تو پھر ابو بکر کی پیدائش کے دن کو کیوں نہیں مناتا؟ تو دجل سے دھوکہ کس کو دیتا ہے؟ ہمیں سب خبر ہے دشمن کے ٹھکانوں کی شریک جرم نہ ہوتے تو مخبری کرتے. یہ دھوکہ کس کو دیتا ہے؟ ہمیں دیتا ہے؟ ہمیں نہیں دے سکتا. جا کسی اور کے ساتھ پھیل. ہمیں تو کیسے دھوکہ دے سکتا؟ ہم صحابہ کے نام لینے والے ہیں. صحابہ کا جو غلام ہے ہمارا وہ امام ہے. ہم تو اپنے بچوں کو جو سب سے زیادہ عزیز ہوتے ہیں ان کا نام بھی صحابی اور صحابات پر رکھتے ہیں. کوئی ہم سے آ کے کہے کہ عجیب سا کوئی نام بتاؤ کوئی فلمی، ہم کہتے ہیں لعنت بھیجو فلموں پر. نام رکھو اپنے بیٹے کا خالد بن ولید، علی مرتضیٰ، حیدر کرار، رکھو اپنے بچوں کے یہ نام. تو جو انسان جو مذاہب صرف کلمے کے ایک جز کا انکار کرے اور وہ کافر ہو جائے، تو جو 5 جز کا اضافہ کر دے، 4 جز کا اضافہ کر دے، 3 جز کا اضافہ کر دے، اس کا کیا بنے گا؟ آئے جس نے پیغمبر کے کلمے کے 3 جز اپنے پاس سے ملائے وہ مسلمان کیسے ٹھہرا؟ حق نواز جھنگوی امیر شریعت امیر عظیمت رحمت اللہ علیہ نے کہا تھا میرے ماں باپ اس کی اس جرت پر قربان ہو کہ وہ اما عائشہ کی شان بیان کر رہا تھا. بیان کرتے کرتے مائک کے ڈنڈے کے سامنے نوک نکلی ہوتی ہے اور اتنا مگن ہو گیا، اے اما میں تیرے دوپٹے کے لیے نکلا، تیرے تقدس کے لیے نکلا، مجھے راتوں کو نیند نہیں آتی ہے. یہ تجھے بدکردار کہتے ہیں، تجھے غلط کہتے
کرتے ہیں, تجھ پر تہمت لگاتے ہیں, اور یہ بیان کرتے کرتے اپنے ہاتھ کو مائک پر مارتے رہے, حتیٰ کہ وہ مائک ہاتھ میں گھستا رہا, پتہ بھی نہ چلا. جیسے ہی اپنے مجمع کے آشار پر, ایک آشار پر پہنچے, دوسرے ابھی آشار پڑھنے ہی تھے کہ دھڑم کر کے بے ہوش ہو کے نیچے گر گئے. اور جب کارکنوں نے اٹھایا, ہاتھ دیکھا تو پوری ہتھیلی زخم سے چکنا-چور اور خون سے ریز ہو چکی تھی. یہ درد تھا اس کے دل میں. اور یہ اکنواز جنگی صرف دیوبندیوں کا نہیں ہے, یہ ہر اس انسان کا ہے جو صحابہ سے محبت کرتا ہے. کہ ہم اس میں بھی فرقہ نکال لیں, جی وہ تو دیوبندی تھا ہم نہیں مانتے, وہ تو بریلوی تھا ہم نہیں مانتے. کوئی ایسا نہیں. ہر وہ بندہ جو صحابہ سے محبت کرتا ہے, اس سے یہ سوال ہے کہ کوئی تیری ماں کو آ کر گالی دے, تو برداشت کر جائے گا؟ کوئی صحابی رسول کو گالی دے, تو برداشت کرے گا؟ ماں کے تو قتل کر دے گا. قتلے ہو رہے ہیں معاشرے کے اندر. بوائے فرینڈ نے فلاں جگہ چکر چلایا, گرل فرینڈ نے مار دیا, شوہر نے فلاں جگہ چلایا, بیوی نے اس کا قورمہ بنا دیا, فلاں جگہ پہ فلاں واقعہ ہوا, باپ نے جائیداد نہیں دی, بچوں نے باپ کو قتل کر ڈالا, بچوں نے باپ سے جائیداد مانگی, باپ نے بچوں کو مروا ڈالا. عجیب واقعات دنیا میں لگے پڑے ہیں. اور جو صحابہ کے خلاف بھونکتا رہے, ہم کہیں جی ہمارا کیا جائے ان سے, ہمارا کیا جائے ان سے. اگر تو اپنا کلمہ شیعہ رافضیت ثابت کر دے تو علی ان کا, اور اگر وہ اپنا کلمہ ثابت نہ کر دیں تو علی ہمارا. کیونکہ ان کا کلمہ تو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی ثابت نہیں ہے, حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی ثابت نہیں ہے. اسی لیے کہ صرف دعویٰ کیا جاتا ہے کہ علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مانتے ہیں, ان کی نہیں مانتے. کسی نے کہا مومن اور مسلمان میں فرق کتنا ہے؟ کہا صرف کا اور کی کا فرق ہے. کہا کیا؟ کہا مسلمان اللہ کو مانتا ہے, مومن اللہ کی مانتا ہے. مسلمان کہتا ہے ہاں ٹھیک ہے اللہ ہے, اور دیکھا جائے گا قبر میں دیکھا جائے گا. اور مومن بولتا ہے نہیں, اللہ کا کون سا حکم میری طرف ہے, میں اسی حکم پر عمل کروں. کسی شاعر نے کہا, بس 2-4 آخری اشعار پڑھ کے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں, کہ شاعر نے کہا کہ جب بڑا معاویہ تو روم پار کر گیا. جب حضرت امیر معاویہ نے اپنی تلوار نکالی ہے تو روم تک کی سلطنتیں کانپنے لگی ہیں, ڈگمگانے لگی ہیں, توڑ کے رکھ دیا ہے. کہ جب بڑا معاویہ تو روم پار کر گیا, حکومت کفار کی وہ تار تار کر گیا. اور اس کو کچھ اپنے انداز میں کہوں تو کہ جب بڑا معاویہ تو روم پار کر گیا, حکومت کفار کی وہ تار 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 کر گیا. جب بڑا معاویہ تو روم پار کر گیا, حکومت کفار کی وہ تار تار کر گیا. یہی تو وہ جوان ہے معاویہ معاویہ. اور آج ہم کہتے ہیں کہ جی حضرت معاویہ کے لشکر میں وہ باقی گروہ تھے جو جہنم کی طرف بلائیں گے. ہم بھی تو کہتے ہیں گروہ تھے. کون تھے؟ عبداللہ ابن سبا کے چالچے چمچے تھے, ان کے اسپون تھے, ان کے چاپلوس تھے, انہی کے لشکر میں شامل تھے. اسی طرح حضرت علی کے لشکر میں بھی شامل ہوئے, آپس میں ان دونوں کو لڑوایا, ان کے بیچ میں غلط فہمیاں پیدا کروانے کی کوشش کی. مگر حضرت علی بھی جانتے تھے, حضرت امیر معاویہ بھی جانتے تھے. اسی لیے حضرت علی کے بارے میں بھی رائی کے دانے سے بھی چھوٹا اگر شک و شبہات ہمارے دل میں آئے تو ہم اپنا ایمان ہی نہیں مانتے, ہم اپنا ایمان ہی نہیں مانتے. اور پھر لوگ کہتے ہیں کہ دشمنی تھی, ہم کہتے ہیں محبت تھی. علی معاویہ بھائی بھائی, محبت تھی, ہم زلف تھے, رشتہ داریاں تھی. حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن میمونہ کی ایک بیٹی ہے جس کا نام ہے لیلا بنت مرہ. لیلا بنت مرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیوی کس کی ہے؟ حضرت علی کے بیٹے شاہ جہاں نے کربلا کی بیوی ہے. کون؟ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی. ان کے بدن سے ایک بیٹا پیدا ہوا, بیٹا کا نام ہے علی اکبر, اور یہ کربلا میں شہید ہوتا ہے. حضرت امیر معاویہ کی سگی بھانجی حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کون ہے؟ بیوی ہے, حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی ہے. پھر کہتے ہیں دشمنیاں تھی. دشمنیاں اس کو بولتے ہیں, یہ دشمنیاں ہوتی ہیں. اگر یہ دشمنیاں ہوتی ہیں تو بھائی یہ تو بڑی عجیب دشمنیاں ہیں کہ دشمنیاں بھی تھی اور رشتے بھی دیے ہیں اور رشتے بھی لیے ہیں. یہ کون سی دشمنیاں ہیں؟ ہمیں سمجھ میں نہیں آئی. کس سے دجل سے کام لیتا ہے؟ آج ہماری نسل کا یہ المیہ ہو چکا ہے کہ وہ مسلمان تو ہیں مگر اپنے آباء و اجداد کی تاریخ کو نہیں جانتے. اور پھر ان کو کہو
کہ جی آپ ان کی جگہ پہ جا کر یہ کونڈے شونڈوں سے دور رہو اور یہ اسی وجہ سے کرتے ہیں. یہ رزق ہے, رزق تو اللہ کے نام ہے. تو جاؤ پھر پرساد بھی ٹھوسو, تو پھر جاؤ چرچوں کے اندر جا کر وہ پھر بوتلیں بھی پیو کہ جی اللہ کا رزق ہے. رزق تو پھر بکرا بھی ہے, مگر اگر حرام کی کمائی سے خریدا ہے تو حرام ہی ہوا, حلال کہاں سے ہو سکتا ہے؟ تو پھر تو وہ حرام ہی ہوگا. تو پھر کہتے ہیں جی رزق ہے, مولویوں کی لڑائی ہے. یہ مولویوں کی لڑائی ہے؟ صحابہ مولویوں کا مسئلہ ہے, صحابہ مولویوں کا مسئلہ ہے, داڑھی والوں کا مسئلہ ہے. صحابہ ہر ایمان والے کا مسئلہ ہے. صحابہ کے حوالے سے صحابہ کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے, صحابہ کے لیے اپنی جانیں اگر نثابر نہیں کر سکتے تو ایسی جان کا کیا فائدہ؟ وہ کسی نے پلیٹ میں کھانا کھا رہا تھا, کھانا کھاتے کھاتے تھوڑا سا سالن بچ گیا, تھوڑا سا سالن بچ گیا. تو کیا بچ گیا؟ تھوڑا سا سالن بچنے کے بعد اس نے کیا کہا؟ اس نے کیا کہا کہ جی وہ سالن تو ختم کر لے. کہا جی جان بچانا فرض ہے. کہا پلیٹ تو صاف کر لے, سنت ہے. کہا جی جان بچانا فرض ہے, پیٹ فل ہو گیا اور کھا نہیں سکتا, اور کھا نہیں سکتا. تو پھر کیا کہا کہ اچھا ایسی جان کا کیا فائدہ جو سنت پر قربان ہی نہ ہو؟ ایسی جان کا کیا فائدہ جو صحابہ کے لیے قربان نہ ہو, صحابہ کے لیے قربان نہ ہو؟ ہم ایک بار نہیں 1000 بار کہتے ہیں, ہمارا مزاج وہ نہیں ہے کہ ہم گالی گلوچ پر آئیں. اگر دلائل کی جنگ لڑنی ہو تو آؤ کبھی میدان میں دیکھیں. تم تو اس وقت بھی اسٹیج پر نہیں آئے جب اکنواز جنگوی اپنے ہاتھ میں زہر کا پیالہ لے کر آیا تھا اور کہا تھا کہ آ مجھ سے مناظرہ کر اور تو ثابت کر دے کہ تو اسلام پر ہے, نہیں تو یہ زہر کا پیالہ میں پیوں گا, نہیں تو پھر تو پیے گا. اگر تیرا اسلام میں نے کفر ثابت نہ کر دیا, کیونکہ تیرا اسلام ہے ہی نہیں, یہ کفر کا اڈا ہے. اور جس کو تو نے ایمان باڑے کا نام دیا, ہم اسے کہتے ہیں کہ ایمان بگاڑے کا جگہ ہے یہ, جہاں ایمان بگاڑے جاتے ہیں. آج پڑھا لکھا طبقہ ہر سوشل میڈیا پہ بیٹھ کر اپنے آپ کو ویکیپیڈیا کھول کر سب سے بڑا وقت کا مفتی سمجھتا ہے. یہ ہم بتائیں گے صحابہ میں حق پر کون تھا, اور تو بتائے گا. تجھے 1947 کے وزیر اعظم کا نہیں پتا بنا دیکھے, تو بتائے گا حق پر کون تھا, تو بتائے گا. تیری عقلی ڈھکوسلے دلیلوں کی ضرورت ہمیں نہیں, قرآن ہمیں بتا چکا صحابہ سے بغض کفار کی نشانی ہے. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہہ دیا, جس کا مفہوم ہے کہ میرے تمام صحابہ ستاروں کی مانند ہیں, کسی ایک کی بھی پیروی کر لو کامیاب ہو جاؤ. کسی شاعر نے کہا بڑی خوبصورتی سے, اسی بارے میں کل میرے خیال سے ارشد بھائی نے اس بات پر ذکر کیا تھا کہ صحابہ کی یہ روایت بیان کی تھی کہ صحابہ ستاروں کی مانند ہے, ستاروں کی مانند ہے. ایک شاعر نے کہا ہے کہ دربار رسالت کی کیسی وہ گھڑی ہوگی, حسان کے ہونٹوں پہ جب نعت نبی ہوگی. آقا ہے کمر لیکن اصحاب ستارے ہیں, اس چاند کی ہر جانب تاروں کی لڑی ہوگی. جب وادی طائف میں رنگین ہوئے جوتے, عرشوں پہ فرشتوں کے دل پر بھی بنی ہوگی, عرشوں پہ فرشتوں کے دل پر بھی بنی ہوگی. تو یہ بات کرتا ہے کہ جی صحابہ ہمارا مسئلہ نہیں ہے. دنیا کی ساری تعلیمات تجھے سمجھ میں آتی ہیں کہ ڈاکٹر بننے کے لیے میڈیکل کے 4 سال دھکے کھانے پڑتے ہیں, MBBS کے لیے ہاؤس جاب کرنی پڑتی ہے, انجینئرنگ کے لیے بڑی بڑی یونیورسٹیز میں جانا پڑتا ہے, اسکالرشپ کے لیے دنیا بھر میں جا کر پڑھنا پڑتا ہے. ایک چھوٹے سے میکینک کے دکان کے کام کو سیکھنے کے لیے بھی تجھے میکینیکل ڈپلوما چاہیے ہوتا ہے پولی ٹیکنیکل کالج کا, مگر اسلام سیکھنے کے لیے تجھے کسی مدارس کی ضرورت نہیں. ایک ویکیپیڈیا کھول کے تو کہتا ہے میں بتاؤں گا حق پر کون ہے, پھر ہم بتائیں گے بدذات کون ہے. وہی ہے بدذات جس کو زباں ملی تو بکی ہوئی قلم, زباں ملی تو کٹی ہوئی قلم, ملا تو بکا ہوا. اتنا المیہ تو ہمارا خراب ہو چکا ہے کہ آج ہمارا المیہ یہ ہے کہ ہم کیا کرتے ہیں, وہ وجہات یہی ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ نہیں جی ہم بتائیں گے. ہم کیا بتائیں گے, ہمیں تو خود کچھ نہیں پتا. ہم نے عالموں کو کتنا حقیر سمجھ لیا ہے. بس آخری بات, ہم نے عالموں کو پشت کے پیچھے پھینک دیا ہے کہ عالموں سے ہمیں کیا تعلق, عالموں سے ہمیں کیا تعلق. مولوی تو اپنی اپنی کرتے ہیں. کئی بروڑوں کے تو نام ایسے ہیں میں یہاں لے بھی نہیں سکتا کہ مولویوں کے نام پر کیا لکھے گئے. یہ بغض تمہیں مولویوں سے نہیں ہے, یہ بغض تمہیں اس سے ہے کہ وہ مولوی حق بیان کر رہا ہے. اور جی اس مولوی کا ذاتی فعل غلط ہے. بھائی ذاتی فعل کا پابند میں نہیں ہوں. ذاتی فعل تو میرے ابا کا بھی غلط تھا, سگریٹ پیتا تھا, میرے ابا کا بھی غلط تھا. کہیں نہ کہیں ہماری اماؤں کا بھی ذاتی فعل تو غلط ہے کہ وہ ساس بہو آپس میں بنتی ہی نہیں ہے, میری دادی سے بنتی ہی نہیں ہے, ان کا بھی غلط ہے. مجھے لگ رہا ہے کہ کبھی کبھی اماں زیادتی کر جاتی ہے دادی کے ساتھ, مگر پھر بھی میں ناجائز کے ساتھ دوں. تو ذاتی فعل تو ہمارے اپنوں کے بھی بہت غلط ہیں. ہم ذاتی فعل کے پابند نہیں ہیں کہ مولوی کیا کرتا ہے. مولوی جو بات اچھی بتاتا ہے ہم اس کے پابند ہیں, ہم اس کے لیے چلیں گے, ہم اس کے لیے کام کریں گے, ہم اس کے لیے آگے بڑھیں گے.
تو اسی لیے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین ستارے ہیں، تارے ہیں، نبی کے صحابہ ہیں اور ہمارے سر کے تاج ہیں. ہم ان کے پیر، جوتے، خاک، مٹی کے بھی نیچے مل جائے جگہ، اور اللہ ہم کو صحابہ کرام سے ایسی محبت کرنے والا بنا دے کہ ہم اپنے اوپر تو ستم اور سب اور شتم برداشت کر لیں، صحابہ کے اوپر کبھی برداشت نہ کر سکے. یہ ایمانی کیفیت کا وجود ہے، ثبوت ہے. اور جب کوئی بات سمجھ نہ آئے، اشکالات میں پڑ جائے، تو جائے اپنے مسجد کے امام کے مولوی کے پاس، اپنے مدارس کے مولوی کے پاس، اپنے خطیبوں کے پاس، اور بیٹھ کر کہیں کہ حضرت ایک رافضی یہ کہتا ہے، یہ بات مجھے سمجھا دے کیسی ہے، یہ بات مجھے بتلا دے کیسی ہے. کتابوں میں کچھ باتیں لکھی ہوئی ہے، وہ پڑھ لیتے ہیں کہ جی یہ لکھا ہوا ہے، کتاب میں پڑھا ہے. یہ کبھی نہیں پڑھتے. بس آخری بات، مولانا منیر احمد منور صاحب استاد العلماء ہیں، مناظر العلماء ہیں، استاد محترم ہیں. وہ آئے بیان کرنے، کہتے ہیں کہ نبی کی زندگی کی سنت کسے کہتے ہیں؟ سب نے کہا جو کام نبی نے کیا ہو وہ ہمیں کرنا چاہیے. کہا پکی بات ہے، کہا بالکل پکی بات ہے، کہا کوئی اشکال نہیں، کہا کوئی اشکال نہیں. تو کہا پھر نبی نے 11 شادیاں کی، تم کیوں نہیں کرتے ہو؟ تم کیوں نہیں کرتے ہو؟ تم بھی تو کرو. نبی نے 11 شادیاں کی، نبی نے بنا سحری کے روزے بھی رکھے، صحابہ نے رکھے. کہا کیا کرتے ہو، کیوں رکھ رہے ہو؟ نبی نے ایک دفعہ تہجد پڑھتے ہوئے لیٹے اور سو گئے، خراٹے تک لیے، پھر اٹھے، پھر کھڑے ہو گئے، پڑھنا شروع کی. نبی وضو کے محتاج نہیں تھے، تو تم بھی پڑھو. مگر تم کو تو ٹیک آ جائے، اونگ آ جائے، نماز تمہارا وضو ختم ہو جاتا ہے. تو پھر مولانا منیر احمد صاحب نے کیا فرمایا؟ انہوں نے فرمایا ایک ہوتا ہے محدث جو حدیث کی تحقیق کر کے بتاتا ہے کہ یہ حدیث اتنے اتنے راویوں سے موجود ہے، نہیں ہے، اس کا یہ راوی نامعلوم ہے، یہ جو روز اتنا سورسز ہے یہ نامعلوم ہے. ایک ہوتا ہے فقیہ جو یہ بتاتا ہے کہ یہ حدیث پر عمل ہوگا یا نہیں ہوگا، اس حدیث پر عمل کیا جائے گا یا نہیں کیا جائے گا، یہ فقیہ بتاتا ہے. تو ہر لکھی ہوئی بات پر عمل نہ ہو. اس طرح اگر کوئی بات سمجھ میں نہ آئے تو اپنی کتاب اٹھائیں، اپنا مسئلہ اٹھائیں، اپنے علماء کے پاس جائیں، ان سے پوچھیں. اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، اور ہمیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام اور ان کے تمام صحابہ سے محبت کرنے والا اور سچی محبت کرنے والا بنا دے. اور اگر کبھی کوئی اشکالات پیدا کر دے کوئی ہمارے دلوں میں، تو ہم اپنے علماء سے جا کر پوچھیں. یہ نہیں کہ سانپ کے بین گائے کے آگے بین بجائی اور ناچنا شروع کر دیا ہم نے کہ جی بین بج رہا ہے، جی یہ لکھا ہوا ہے تو کتاب لے کے جا کے پوچھ لے. 1400 سال میں یہ بات کسی کو نظر نہ آئی، صرف ایک انسان کو نظر آ گئی جو ابھی پیدا ہوا ہے، کچھ ٹائم پہلے پیدا ہوا ہے، اور اس نے آ کے کہہ دیا جی انہوں نے یہ کیا. تو پھر یہ اتنے جو قصے موجود ہیں کتابوں میں، حدیثوں میں، تو قرآن میں اللہ یہ بھی کہہ دیتا اے نبی چند صحابہ کے بعد چند آپ کے ساتھیوں کے بعد باقی ساری فارغ ہو جائیں گے. مگر یہاں تو کہیں نہیں کہا، یہاں تو یہ کہا کہ صحابہ سے بغض کفار کی نشانی ہے، جو صحابہ سے بغض رکھتا ہے. اب کوئی کہے کہ جی حضرت علی کا نام لینا اگر شیعہ ہونا ہے تو بھلے دیوبندی بریلوی مجھے شیعہ کہیں تو میں پھر شیعہ ہی ہوں. تو پھر کل کو تو یہ بھی کہہ دینا کہ حضرت موسیٰ کا نام لینا، لا الہ الا اللہ موسیٰ کلیم اللہ پڑھنا یہودی ہونا ہے تو میں بھی یہودی ہوں. اگر عیسیٰ کا نام لینا عیسائی ہونا ہے تو میں بھی عیسائی ہوں. یہ دھوکے نہ دو لوگوں کو، یہ دھوکے نہ سمجھائیں لوگوں کو کہ وہ اس طرح کہہ دیتے ہیں کہ جی چلو جی جانے دو. یہ بڑی آسانی سے دھوکہ دیتے ہیں. حضرت علی سے کوئی تعلق نہیں رافضیت کا. حضرت علی سے تعلق ہے وہ مسلمانوں کا ہے، سنیوں کا ہے، ہر اس مسلمان کا ہے جس کے دل میں ایمان ہے، اور وہ اپنی زبان صحابہ تو دور، صحابہ کے گھر کی کوئی بکری بھی ہو اس کے خلاف بھی استعمال نہیں کر سکتا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ چلنے والے ساتھی تھے یہ لوگ. اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو. جو کچھ کہا پڑھا سنا اللہ سبحانہ تعالیٰ عمل کی توفیق دے. کوئی کمی پیشی کوتاہی ہوئی اور اللہ پاک ہمیں معاف فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ حافظ.